إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں، بلکہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی، اور اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت کے بارے میں کیا کہنا، جنت میں جو باغ و بہار ہوں گے، جو نعمتیں ہوں گی جنت میں، اس کے بارے میں ہم اور آپ اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا اور آپ کا گمان وہاں تک جا بھی نہیں سکتا ہے، ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں رکھی۔ اسی طرح ہم اور آپ یہ بات بھی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اور
اللہ رب العالمین کے اوامر پر، حکموں پر نہیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں اور باتوں سے روک دیا ہے اس سے رکتے نہیں ہیں، پاس نہیں آتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، گناہوں کا اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، دوزخ بنایا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو، صاحب ایمان کو ہر پل ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایسا کام کریں، ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے۔ اس سوچ کے ساتھ ایک مسلمان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو اس دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہیے، معصیت سے بچنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ میرے بھائیوں، ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ جو آخرت میں جنت پائیں گے، جنت میں جائیں گے اور جنت میں انہیں سیٹ ملے گی، جگہ ملے گی، ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان لوگوں کے اوصاف کیا ہے جو کل قیامت میں جنت میں جانے والے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل فرمائے گا؟ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں جنتیوں کے بہت سارے اوصاف، بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد، خطبہ حاجہ کے بعد، ہم نے قرآن کریم سے 2 آیتیں پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کر 135 تک، یعنی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کو سنی اللہ تعالیٰ نے، ان آیتوں میں جنتیوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ ان اوصاف کو ہم سنے بھی اور ہم اور آپ اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنا جائزہ بھی لیں کہ کیا ان اوصاف میں سے جو جنتیوں کے اوصاف ہیں ہمارے اندر کوئی وصف پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا ہے؟ اگر کوئی وصف، کوئی صفت، کوئی نشانی جنتیوں کی ہمارے اندر
تمہارے لیے جو مغفرت رکھا ہے، گناہوں کی معافی کا جو اللہ رب العالمین نے ذریعہ بنایا ہے، اس ذریعہ کو اختیار کرو، ایسے کام کرو جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہماری سیئات پر اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ ایسے کاموں کی طرف اور ایسے اسباب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہوگی، اور اس کی لمبائی كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی۔ جنت اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ اس کی جو چوڑائی ہوگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی لمبی چوڑی جنت اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی؟ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للمتقین، ہم نے یہ جو جنت بنائی ہے، یہ جنت ہر آدمی کو نہیں ملے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ جنت اللہ والوں کو ملے گی، یہ جنت ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جنت ان کو ملے گی جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے رمضان میں خوب نماز پڑھی، تراویح کا بھی اہتمام کیا، نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیا، رمضان ختم نماز ختم۔ میرے بھائیوں، مذاق ہے جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ جو متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب تک جسم میں جان ہے اور ہمارے جسم میں روح باقی ہے، تب تک یاد رکھیے ہمارے اوپر عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے، اپنے والدین کا دل نہیں دکھاتے، اپنے والدین کو بھلا نہیں بولتے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، اپنے والدین کو دھکے دیتے ہیں، اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں، بھدی بھدی گالیاں اپنے والدین کے ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے لوگ بڑے محروم لوگ
روپے کا موبائل چلاؤ، ابھی روح نکلے گی، آپ کے رشتے دار، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اور آپ کا بھتیجا وہ 2 لاکھ روپے کا موبائل آپ کے جیب سے نکالے، آپ کے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں ہے، وہ چیز ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ قبر تک جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جس کو ہم لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ حافظوں کا کام ہے، یہ قاریوں کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے اور یہ بزرگوں کا کام ہے، بوڑھے لوگوں کا کام ہے، اور نوجوانوں کا کام کیا ہے؟ موبائل چلانا۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز جس طرح فرض ہے نوجوانوں کے اوپر، اسی طرح بزرگوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا پیغام یہ ہے اور یہ میں آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ جنتیوں کے صفات میں سے، اوصاف میں سے ایک صفت تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ تقویٰ شعار بن جائیں، جہاں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے گھر میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، بازار میں رہے اللہ سے ڈرتے رہے، اگر رشتے داروں کے پاس ہو اللہ سے ڈرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارے گناہوں کو۔ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر ایک نوجوان جب موبائل چلاتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندی ویڈیوز دیکھتا ہے، کوئی ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم انسانوں سے اتنی حیا کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے بچنا چاہتے ہیں، کہیں ہمارے والد صاحب یہ ویڈیو نہ دیکھ لیں، ہماری اماں یہ ویڈیو نہ دیکھ لیں، ہمیں نہ ڈانٹے، تو کیا اس ذات سے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، حیا نہیں آنی چاہیے جس ذات نے اس دنیا کے اندر میرے بھائی ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس نے ہمیں یہ صحت دی ہے، طاقت و قوت بخشی ہے، جس نے ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، اس سے ہمیں حیا نہیں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو جنتیوں کے اوصاف میں سے پہلا وصف تقویٰ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہر معاملے میں واجبات سے متعلق بھی ڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی واجب ہم سے چھوٹ جائے، اور ہمیں محرمات کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ہمیں روکا ہے، کہیں ہم اس حرام کام میں نہ پڑ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، آئے سنیے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو لوگ خوشی کی حالت میں، غمی کی حالت میں، انسان ان دونوں حالتوں سے گزرتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہمیشہ خوشی ہی خوشی ملے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہمیشہ غم ہی غم ہو؟ میرے بھائی، ایسا شاید آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے۔ ہماری زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، اور ان دونوں حالتوں سے ہم گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خوشی اور غمی میں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ينفقون، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خوشی میں اور غمی میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آج دیکھیے ہم
کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ کل قیامت میں جنت ان لوگوں کو ملے گی والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصہ پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ غصہ کس کو نہیں آتا ہے؟ ہمیں آتا ہے، آپ کو آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ غصہ آنا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب غصہ آئے کسی وجہ سے کسی بات پر تو ہم غصے کو پی جائیں، غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں، بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے، لڑائی بھڑائی سے، جھگڑے سے، کیس مقدمے سے، کورٹ کچہری سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غصے پہ کنٹرول نہ رکھیں، بہت ساری برائیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا جھگڑا پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ معاف کیجیے۔ آج ہم لوگ معاف کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہادری بدلہ لینے میں نہیں، بہادری بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ بہادری خاص طور سے نوجوان سے ہمیشہ روڈ پہ راستے پر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی معاملہ ہوا رک گئے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ نہیں، قرآن سنیے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے والعافین عن الناس، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، اور یہی حقیقی معنوں میں معاف کرنا ہے۔ وہ کیا معاف کرنا ہے؟ جب آپ بدلہ لے ہی نہیں سکتے تو چاروں ناچاروں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہوگا، پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ نہیں، اس کو معافی نہیں کہتے ہیں، اس کو بہادری نہیں کہتے ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف ظلم کرے، آپ کے اوپر زیادتی کرے، ظلم کرے، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر ایک گھوسا لگایا ہے، 4 گھوسا آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، آپ بہادر ہیں۔ اور ایسی معافی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایسے بندوں کے لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا رکھا ہے؟ جنت رکھی ہے۔ یہ چند اوصاف بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں نے کہا کہ کئی آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور ان آیتوں میں کئی اہل جنت کے اوصاف کو، جنتیوں کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ تمام صفتوں کو میں آج کے جمعے میں رکھوں۔ میرے بھائیوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو کام میرے بھائیوں جنتیوں کے، اہل جنت کے اوصاف سے متصف ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں سے ہمیں بچائے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، اور شیطان کے جال سے، شیطان کے فندے سے